بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین اور سجاد تھا۔ آپ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی شہر بانو تھا۔ امام زین العابدین کی ولادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 ہجری تھا، اور اس وقت امام زین العابدین کے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور ابو القاسم رکھی گئی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گیہان بانو جو محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر محمد بن ابی بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی، انہوں نے امام زین العابدین کی پرورش فرمائی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام زین العابدین کا زہد و تقوی مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا، میرا تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتا ہے اور اس کے جلال اور روب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا۔ نماز کے وقت آپ کا جسم لرزہ براندام ہوتا۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام سید ساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی، مگر آپ خاموش رہے، تو اسے شخص نے کہا، اے علی ابن حسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شامی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ کے سامنے گالیاں دی، تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص سخت شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ ناظرین، امام زین العابدین ابن حسین علیہ السلام کی شادی سن 57 ہجری میں آپ کے چچا حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید مشہور ہیں۔ واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے والد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ سے بدل کر عازم سوئے کربلا ہوئے، تو امام سجاد علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری تھی، اس لیے آپ اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ امام زین العابدین نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لی۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا پڑا۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اہل بیت اطہار کی خواتین خیموں سے باہر آ گئیں۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ 11 محرم کو آپ کے اہل حرم کو بے کنجا اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام کے گلے میں لوہے کا طوق اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیے گئے۔ خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا، اور عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صحبت کی مشکلات سے گزر کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور تمام عمر خاندانی رسالت کی شہادت اور نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔
آپ کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں۔ جب امام زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ رو پڑتے اور فرماتے الشام، الشام، الشام۔ امام زین العابدین کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو سر برہنہ فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر مرتد یزید ابن معاویہ لعین کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا، اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسرے زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے، امام خاموش ہو جائیں گے۔ اگر اذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ اذان کا وقت تھا اور نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین امام سجاد امام زین العابدین رو پڑے اور کہا کہ اے یزید، تو بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے۔ تو حضرت علی ابن حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی بہت مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر اطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا اور میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان ابن الحکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگ باری کی تھی اور کعبہ کو تباہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام پہنچا دیا جائے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوایا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت علی ابن حسین علیہ السلام خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کرو، کیونکہ بنی امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ جب حجاج نے کعبہ کو تباہ کیا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور اپنے مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا، وہ بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ آپ گوشہ نشین تھے
اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو ان کے روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا۔ چنانچہ 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک لعین نے امام زین العابدین کو زہر دے دیا، اور امام مظلوم حضرت علی ابن حسین علیہ السلام 25 محرم سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند اور امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی، اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں امام حسن ابن علی علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا، اور آپ کی شہادت کے 3 دن بعد وہ بھی مر گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔